سے اس پٹی کو ہٹانا چاہتی ہے، ان سیاسی جادوگروں کا اصلی چہرہ دکھانا چاہتی ہے جنہوں نے اس پوری ہماری دنیا کو، ہماری دنیا کی زندگی کو ایک عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ پچھلے 5 سال میں جو تباہی بربادی ہم پر مسلط کی گئی ہے، وہ 3.5 سال پی ٹی آئی کی حکومت ہو یا 16 مہینے اس پی ڈی ایم کی تمام 16 جماعتوں کی حکومت ہو، ہم پر ان بغیرتوں نے، ان بندہ خوروں نے، ان سیاسی جادوگروں نے آئی ایم ایف کی صورت پر ایک سفاک سود خور ادارے کو مسلط کیا۔ آج غریب آٹا، دال، چینی، چاول، ہر قسم کی اشیاء خورد و نوش خریدنے سے قاصر ہے، اور اس پر مزید جو اس مہینے ہم پر گیس اور بجلی کے بھاری بھرکم بل آئے ہیں، وہ بل بھرنے کے بعد ایک غریب آدمی سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ وہ گیس اور بجلی کے ان بھاری بلوں کو بھرے یا اپنے بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کرے۔ تو میرے بھائیو آنکھیں کھولو، یہ وہ پارٹیاں ہیں، ایم کیو ایم ہو، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، اے این پی ہو، اور جو جتنی لبرل سیکولر جماعتیں ہیں، یہ وہ بدترین جماعتیں ہیں جو حقوق کے نام پر ہمارا سودا کرتی ہیں، جنہوں نے ہماری دنیا کی زندگی خراب کی ہے۔ تو وہی یہ لبرل اور سیکولر پارٹیاں ہماری آخرت بھی خراب کرنے پر تلی رہتی ہیں۔ جماعت اسلامی نے 30 سال سپریم کورٹ میں مسلسل سود کا مقدمہ لڑا، اور جب جماعت اسلامی اس سود کے کیس کو جیت گئی، انہی تمام سیکولر اور لبرل پارٹیوں نے، وہ این پی ایم ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ نون لیگ ہو، وہ اے این پی ہو، ان تمام پارٹیوں نے اسمبلی کے اندر بل پیش کیا، اس پہ سائن کیا۔ وہ اسٹیٹ بینک جو ہماری ملکیت تھا، اسے پاکستان کی گورنمنٹ سے خیر جواب دے کر کے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے سامنے جواب دے کر دیا گیا۔ اس لیے وہ اسٹیٹ بینک کل اس نے ایک بیان جاری کیا کہ پاکستان کے اندر 22% سود پر تمام کاروبار چلے گا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ سود اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے، وہ قوم، وہ ملک، وہ معاشرہ جو حالت جنگ میں ہو، اللہ اور اس کے رسول سے حالت جنگ میں ہو، کیا وہ ترقی پائے گا؟ کیا وہ امن چین سکون پائے گا؟ کبھی بھی نہیں پا سکتا۔ اسی طرح ان لبرل پارٹیوں نے، اسی ایم کیو ایم، اسی پی پی، نون لیگ، این پی نے ہمارے اس خاندانی نظام کو، ایک مضبوط اسلامی خاندانی نظام کو توڑنے کے لیے ایک معاشرتی، ایک ایسا بنوز بل ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کی، وہ ہم نے لوٹ، کہ جس کی سزا پر اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو ہمیشہ کے لیے سب صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ لبرل پارٹیوں نے ٹرانسجینڈر بل کے نام پر مغرب کی غلامی میں وہ بل ہم پر پیش کیا کہ جس کے تحت پاکستان کے اس ملک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے اس ملک کے اندر ایک مرد کی مرد سے شادی، ایک عورت کی عورت سے شادی سرکاری طور پر جائز ہو جاتی۔ لیکن یہ جماعت اسلامی تھی کہ جس نے اس نظریاتی جدوجہد کی، پارلیمنٹ کے اندر مولانا عبدالاکبر چترالی اور سینیٹر مشتاق خان نے اس نظریاتی جنگ کو لڑا اور ان کے شیطانی دل کو دور بھیج دیا۔ یہی پیپلز پارٹی اور یہی سندھ اسمبلی میں ایک بل پیش کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ سندھ کی زمین پر، اولیاء اللہ کی زمین پر کوئی شخص، کوئی بچہ یا بچی 18 سال سے بڑا، 18 سال سے قبل اس دین اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ ایک بار پھر جماعت اسلامی نے اس نظریاتی جنگ کو قبول کیا۔ ہمارے ایک ایم پی اے نے صبح سندھ کے اندر نظریاتی جنگ لڑی، روڈوں پر جماعت اسلامی نکلی اور ان کے غیر شرعی کو واپس کرنے پر مجبور کیا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سود کے بغیر ملک چل نہیں سکتا، انہیں علم ہونا چاہیے کہ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب نے 7 سال صوبائی وزیر خزانہ کی حیثیت سے صوبہ سرحد کو بغیر سود کے چلا کے دکھایا، بغیر ٹیکس کے چلا کے دکھایا، اور جس دن ان کی حکومت ختم ہوئی، پاکستان کی تاریخ میں صوبہ سرحد وہ صوبہ تھا کہ جو قرض فری تھا۔ اس کے بعد 8 سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی،
رہی اور آج کے دور میں وہ صوبہ سرحد جسے جماعت اسلامی نے زیرو پہ چھوڑا تھا، ایک خوشحال صوبہ بنا کے چھوڑا تھا، آج وہ 980 ارب روپے کا مقروض ہے۔ تو میرے بھائیوں اپنی آنکھیں کھولیں، ان تمام جماعتوں نے ہمارے حقوق کا سودا کیا ہے، ہمیں وسائل سے محروم کیا ہے، ہماری دنیا کو بھی برباد کرتے ہیں، ہماری آخرت کو بھی خراب کرنے پہ تلے رہتے ہیں۔ یہ جماعت اسلامی ہے کہ جس کا آج الحمدللہ شہر کراچی کے اندر تمام سروے یہ بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ 8 فروری کا دن وہ دن ہوگا کہ جب کراچی کے اندر ترازو کی فتح کا سورج نکلے گا، اور انشاءاللہ حیدرآباد اور میرپور خاص کے اندر بھی جماعت اسلامی حیرت انگیز سرپرائز رزلٹ دے گی، اور انشاءاللہ تعالی جب میرپور خاص میں ترازو جیتے گا تو انشاءاللہ یہاں سرکاری یونیورسٹی بھی بنائیں گے، میڈیکل کالج بھی بنائیں گے، اور اس اسپتال کو ایک آرٹ آف دا اسکول، ایک مثالی اسپتال بنائیں گے کہ جہاں صرف میرپور خاص نہیں دیگر اضلاع کے لوگ یہاں علاج کرانے آئیں گے۔ دیکھیں میرے بھائیو، پاکستان اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے رمضان کی 27ویں رات شب قدر کو ہمیں عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک ایسا بہترین جغرافی محل وقوع عطا کیا ہے۔ دیکھیے آپ میں سے ہم بہت لوگ عرب کنٹری جا کے نوکری کرتے ہیں، ان عربوں کے پاس کیا ہے؟ صرف تیل اور گیس کی دولت۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو تیل اور گیس کی دولت سے نوازا ہے، سونے اور چاندی کے ذخائر دیے ہیں، تانبے کے ذخائر اور ہر طرح کی قیمتی معدنیات اور قیمتی ترین پتھروں سے ہم کو نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ تمام سہولتیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 دریا عطا کیے، سونا اگلتے زمینیں عطا کی۔ آج بھی ہمارا کسان جبکہ اس کے پاس کوئی جدید زراعت کے اوزار نہیں ہے، پھر بھی پوری دنیا کے اندر دوسرے نمبر پر مٹر کی پیداوار میں اپنا مقام رکھتا ہے، گنے کی فصل میں چھٹا، چاول میں 7واں اور کپاس میں 8واں نمبر رکھتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو کپاس عطا کی ہے، پوری دنیا میں سب سے اعلیٰ کوالٹی کی کپاس پاکستان کی کپاس ہوتی ہے، سب سے اچھا کپڑا پاکستان کی کپاس سے بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس تھر کے اندر دنیا کا دوسرا بڑا کوئلے کا وہ ذخیرہ دیا ہے جو 200 سال تک ختم نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پنک سالٹ، وہ گلابی نمک جس کی آج پوری دنیا دیوانی ہے، کھیوڑا کے اندر دنیا کا دوسرا بڑا نمک دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب جماعت اسلامی آئے گی، سراج الحق وزیر اعظم بنیں گے، ہم انشاءاللہ 1 سال کے اندر ان تمام قدرتی وسائل کا کرپشن سے پاک درست استعمال کریں گے، IMF کو خیر بات کہیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کو ایک ایسا ملک بنائیں گے کہ دنیا کے لوگ پاکستان میں نوکریاں کرنے آئیں گے۔ یہ جماعت اسلامی کی وہ باصلاحیت دیانتدار قیادت ہے۔ شہر کراچی کے اندر نعمت اللہ خان صاحب 42 ارب